یہ واضح کرتا ہے کہ ادارہ کسی بھی شو میں ہونے والی گفتگو یا استعمال کیے جانے والے الفاظ کا ذمہ دار نہیں۔ Disclaimer: Jammu Kashmir TV is a voice of voiceless, believing in complete freedom of expression, however making it clear that as we institute are not responsible for conversation or words used in any of the shows. جے کے ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو ہمارے اس اسپیشل شو میں خوش آمدید۔ ہم نے آپ کے لیے نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اس میں ہم بیسیکلی بات یہ کیا کریں گے کہ اسٹوڈنٹ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں ہمارے لوگوں کو معلومات اور آگاہی کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے ملوز خاطر رکھتے ہوئے، ہم نے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے جے کے ٹی وی اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک اس طرح قسم کا شو لے کر آیا ہے جس سے وہ لوگوں کو معلومات فراہم کر سکے، کیونکہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ایک شاندار مستقبل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ایشوز کو سمجھا جائے۔ جے کے ٹی وی اس بات کو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جے کے ٹی وی نے آپ کے لیے ایک پروگرام کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، کشمیر سے ہی ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب۔ ہی از پروفیشنل سائیکالوجسٹ، وہ بچوں کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہے، وہ اپنا تعارف خود کروائیں گے، وہ بہت سارے کمیونٹی ورک میں بھی انوالو ہیں۔ ہماری ایک کوشش ہوگی کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، دیکھیے یہ پروگرام آپ کو ہر بدھ کو یو کے ٹائم کے مطابق 5 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ میں خیال میں اس وقت پاکستان میں 10 ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں ملیشین ٹائم کے حساب سے مخاطب ہوں آپ سے، تو میری ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں، آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے بچے کو کہیں یہ پرابلم تو نہیں، کیا وہ کسی اس قسم کی سائیکولوجیکل اس کو ایشو ہو جس کی وجہ سے وہ تعلیم میں فوکس نہ کر پا رہا ہو۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کے دوست بنیے، ان کی پرابلم سمجھیے، کیونکہ آپ کے بچوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ ان کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں اور خامیوں کو بھی۔ ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ طور پر گیسٹ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ شعیب صاحب کو ویلکم ان دس اسپیشل شو سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی شعیب صاحب، آپ اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیے گا اور ہم پھر چل کے اینڈ پہ لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں گے، ہم اس پروگرام میں ڈسکس کیا کیا کریں گے، اس پروگرام کو کرنے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ سر آپ پہلے اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیے گا، آپ نے اب تک جو آپ کا کمیونٹی ورک ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ اپنا بتائیے گا، آپ کشمیر میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی ضرور، اس وقت بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ایڈمنسٹریشن آف جے کے ٹی وی، اور اس وقت آپ کا بھی بہت شکریہ that you guys took me on board for this important program۔ میرا تعلق پاکستان میں بھنگر آزاد کشمیر اور گجرات پنجاب دونوں جگہ سے ہے۔ دونوں اضلاع جو ہیں وہ مجھے کلیم کرتے ہیں، میں دونوں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ میری جو ایجوکیشن کا تعلق ہے ناظرین سامعین کے لیے، میں نے عرصہ دراز پہلے شعبہ دہشت گردی میں شمولیت کی جوائن کیا۔ یہ شعبہ ویسے بھی میرا فیملی کا سمجھ لیجیے کہ ہر فرد اس شعبے سے منسلک رہا ہے دہشت گریز کے ساتھ۔ تو پاکستان میں نے ایجوکیشن لی، مظفر آباد یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ایجوکیشن کیا۔ تو اس کے بعد میں کچھ عرصہ وہاں پہ ٹیچنگ کرتا رہا، آرمی کالجز میں، فیڈرل گورنمنٹ کالجز میں، پرائیویٹ کالجز میں، اور اس کے بعد یو کے آ گیا جی۔ اور یو کے میں میں نے ماسٹرز کیا بایو میڈیکل سائنس میں۔ اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ کیا ان ایجوکیشن، جو کہ یو کے میں بحیثیت استاد اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوالیفکیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ یہ کرنے کے بعد میں منسلک ہو گیا ایجوکیشن کے ساتھ، اور پھر میرا انٹرسٹ تھا اسپیشل نیڈ بچوں کی درس و تدریس میں، تو میں نے ایک اور پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ کیا ایجوکیشن میں، لیکن اس میں اسپیشلائزیشن جو میری تھی وہ اسپیشل نیڈ بچوں کے حوالے سے، آٹزم ایسپرجر سنڈروم اے ڈی ایچ ڈی کیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس کی آپ یاری کرتے جائیں، نہ یہ پودا نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اس میں جب ایک درس و تدریس کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ میں نے پھر ماسٹرز کیا جی ایجوکیشن میں، یہاں سے یو کے میں، پھر اس کے بعد چونکہ اس میں نفسیات کے حوالے سے کافی چیزیں انوالو تھیں، تو میری انٹرسٹ سائیکالوجی میں بھی ڈیولپ ہوئی، اور پھر میں نے ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں۔ تو اس طرح سے یہ ایک سلسلہ ہے خود بھی سیکھنے کا، اور کوشش ہے کہ اگر میرے سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے ہوپ فلی انشاءاللہ، تو وہ بھی میرے لیے ایک قابل فخر بات ہوگی۔ سر آپ کو اپنے اسپیشل ایجوکیشن کو کیوں چوز کیا؟ آپ کو آپ کیا آپ کی فیملی میں کوئی تھا جس کو لرننگ ڈیفیکلٹی ہوئی ہو، یا آپ کو کبھی بھی لگتا تھا لائف کے کسی بھی اسٹیج پہ کہ یا آپ کو انسان کو اپنا بچپن ریکال رہتا ہے کہ اگر مجھے یہ سائیکولوجیکل ایشو تھا، اس میں میرے پیرنٹس نے یہ سمجھا ہوتا تو شاید میں بیٹر وے میں میری کاؤنسلنگ ہو پاتی، یا آپ وائی یو چوز دس اسپیشل ایجوکیشن اسپیشلی کڈس کی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بات دیکھیے، اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سمپتی، ہمدردی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ایمپتھی، کہ ہمدردی نہ کرنا بلکہ اگلے کی پوزیشن کو سمجھ کے اس کی پوزیشن میں خود کو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا کہ آپ اگلے کی مدد کر سکیں، امپیتھسائز کرنا۔ تو اس فیلڈ میں آنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں نے امپیتھسائز کیا کہ جو اسپیشل نیڈ بچے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ ہے، جب میں یہ لفظ کہتا ہوں میرا مراد اس میں پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، برما، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ پورا بیلٹ ہے۔ ایک ڈائلیما ہے، ایک بہت بڑی کمی ہے اسپیشل نیڈ بچوں کو لے کے، یا تو وہ پولیٹیکل گیم اسٹوری کے نظر ہو جاتا ہے یہ سبجیکٹ، یا مذہبی حوالوں سے اس چیز کو عجیب و غریب انداز سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اپنے آپ کو امپیتھسائز کیا کہ یار یہ فیلڈ جو ہے ہمارے پاکستان میں اور باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ بہت اگنورڈ ٹاپک اور سبجیکٹ ہے۔ تو ٹیچنگ تو بہت ہو رہی ہے، ہر بندہ ٹیچر ہونے کا کلیم کرتا ہے، وائی ناٹ یو گو ان دیٹ سبجیکٹ جہاں پہ ٹیچرس کی کمی ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ باقی پھر رستہ آگے جو ہے قدرت کے ایسے ہوتے ہیں اسٹیپس اور مراحل کے رستے خود خود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کس کے کنیکشن میں ایشو ہے؟ آپ لوگ کو آڈینس، سوری ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر نہیں آ رہی تو پلیز بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اگر آواز کا ایشو ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ اور آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہت بزی ہیں، اب ڈاکٹر صاحب اپنا اسکیجول بھی بتائیے، سائیکالوجسٹ ہیں یہ، اور شیخ صاحب اپنا اسکیجول بتائیں گے، ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے لٹرلی ٹائم نکالا ہے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے اور بچوں کے لیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو پیرنٹس کو شیئر کیجیے، ٹیچرس کو کریے، آپ دیکھیے کہ کہیں آپ کے بچے میں تو یہ پرابلم نہیں، آپ کا بچہ ہائپر ایکٹیو کیوں ہے اتنا زیادہ، آپ کا بچہ آئسولیشن میں کیوں جاتا ہے، آپ کا بچہ کیوں چپ ہے، آپ کے بچے کو کیوں وہ بات نہیں کرتا، یا آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت مار رہے ہوتے ہیں کہ گانے تم لوگ فوراً یاد کر لیتے ہو، چھیاں چھیاں، اور تمہیں پڑھائی کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بچوں کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، اور ہم ایک سائیکولوجیکل ایشو کو ہم آگے جو ہمارے پروگرامس ہوں گے ہم اس پہ ڈسکس کیا کریں گے۔ آج میرا اور ڈاکٹر صاحب کا تعارفی شو ہے یہ، اس میں ہم انٹروڈکٹری، اور ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ایشوز ہیں، اور پرٹیکولرلی اب ڈاکٹر صاحب آپ نے آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ ہمارا چینل تو آزاد کشمیر میں زیادہ دکھا جاتا ہے سر، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو ریموٹ ایریا ہے، ریسورسز کا ایشو ہے، اویئرنیس بھی کم ہے۔ تو آپ کو آزاد کشمیر میں کیا ریزن نظر وہاں پر جو اوبیسلی پورے جو آپ نے اس ریجن کی بات کی ہے اس میں اسپیشل ایجوکیشن کو لے کر ایشوز تو ہیں، لیکن آپ کو پرٹیکولرلی آزاد کشمیر میں کیا ایشوز نظر آئے جب آپ نے وہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کیا؟ جی اس وقت
اس سوال کے جواب میں جانے سے پہلے میں انتہائی اختصار سے یہ اپنے سامعین اور قارئین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا مقصد نہ تو ہمارا کوئی مارکیٹنگ ہے، نہ اس کا مقصد کوئی ارننگ کرنا ہے، میٹیریلسٹکلی کوئی بھی مقاصد اس پروگرام کے پیچھے نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ زندگی کے جن مراحل سے گزرتے ہوئے میں نے کچھ چیزوں کو سیکھا ہے وہ اپنے احباب دوست کے ساتھ، اپنے قارئین کے ساتھ، سامعین کے ساتھ میں اس چیز کو جو ہے نا کہ حاضرین میں جو ہیں ان میں شیئر کر سکیں۔ تو ہمارا بالکل پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو مقصد ہوگا کہ ہم وہ والدین جن کے اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اچھا مہیا کر سکیں۔ اب جہاں تک آپ نے سوال کیا، اس وقت بہت سارے مسائل ہیں پاکستانی کمیونٹی میں، کشمیر میں۔ جب میں پاکستان کہتا ہوں تو کشمیر ایک سب وہ اس کا یونٹ ہے، انکلوڈیڈ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری تھنکنگ ہے۔ یقین کیجیے کہ ریسورسز کا ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا جب آپ کی تھنکنگ پازیٹیو کنسٹرکٹیو اور کام کرنے والی ہو۔ میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تھنکنگ کے حوالے سے میرا کیا مراد ہے۔ میں جنرلی شپس سوری ٹو کٹ یو سر، تھنکنگ سے ہی آپ نے بات کی تو میں اسی سے بات کروں گی کہ آپ اگر اس بات کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ پیرنٹس ہاں ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہمارا بچہ اب نارمل ہے؟ آپ پہلے تو ہمیں لوگوں کو یہی تمیز کروانی ہے کہ کوئی پرابلم ہونے میں اور اب نارمل ہونے میں بہت ڈفرینس ہے۔ اس بارے میں بھی آپ اگر ساتھ کو، آپ ڈاکٹر صاحب کی آواز بہت کم آ رہی ہے سر، آپ اگر اپنے ہینڈس فری یوز کر لیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، تب تک میں آپ کو سولو اوور لے میں لے لیتی ہوں۔ سر آپ اپنے ہینڈس فری لے آئیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی رائٹ، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا بلوٹوتھ یوز کروں، وہ مناسب رہے گا یا سر ہینڈس فری یوز کرنے تو وہ زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ کی آواز کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے آڈینس کو۔ رائٹ۔ سوری فار انکنوینئنس سر۔ جی جی بولیے گا۔ جی ناظرین، جب تک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ واپس جڑتے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بلیو می، میں نے آج تک جو پروگرامز کیے ہیں، میں سلامت سر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شو اور اس فارمیٹ کا شو ہینڈل کرنے کے لیے دیا، جو کہ میرے لیے بھی ایک نیو ایکسپیرینس ہے، مگر مجھے لگا اس سے زیادہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ میری ایک فرینڈ تھی، شی از دا اونلی نارمل چائلڈ، اس کے بھائیوں کو ہارڈ آف ہیئرنگ ہے اور اس کی مدر بھی ڈیف اور فادر بھی ڈیف، اور انہوں نے بہت محنت سے پڑھا اور اسلام آباد میں جب میں رہتی تھی انہوں نے پڑھا، یونیورسٹیز میں گئے، اس کے بھائی کو وہ کمی فیل ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بھائی نے اپنی این جی او بنائی اور وہ پھر انہوں نے اپنا ایک ریسٹورینٹ سٹارٹ کیا جس میں ان کے سارے جو کام کرنے والے ہیں اسلام آباد میں، وہ ابھی بھی ہے، وہ ڈیف ہیں، اور ان کو لوگ کرائے پر گھر بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ اویئرنیس کا ایشو تھا، اور اس کے پیرنٹس نے ان کو کیونکہ میری وہ بہت اچھی دوست ہے اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنی آنکھوں سے، تو ان لوگوں کو گھر کرائے پہ نہیں دینا، ان کی پیرنٹس ان کو کپڑے سی کے گھر جو چلانا، پھر اس کے بھائی جس کو تھوڑا سا ہارڈ آف ہیئرنگ تھا، اس نے ایک ڈیف لڑکی سے شادی کی، کیونکہ اس نے کہا کہ جو میرے پیرنٹس کو میں نے پرابلمس دیکھی تھی کہ یہ کسی زیادتی ہے کہ ایک بندے کو اگر تھوڑی سی بھی کمی ہے تو ہم اس کو اس بندے کے ساتھ ہم اس کی شادی کروا دیں جو آلریڈی اس میں بھی وہی کمی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے زیادہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ہم آگاہی کے لیے پروگرام ہے یہ کریں، کیونکہ ہمارے کشمیر میں کزن میرجز کا بہت ٹرینڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جینیٹک ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہیں، اور جینیٹک ڈس آرڈرز کا ہونا اور بات ہے، لیکن آپ کو ان کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے کیسے اس پر کام کرنا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو آزاد کشمیر کے ایک بندے نے بتایا کہ ان کا جو پڑھی لکھی فیملی تھی اور ان کا جو پیشنٹ جو بچہ وہ آٹک تھا، اور وہ اس کو ہومیوپیتھک کی میڈیسنس کھلا رہے تھے، وچ از ویری ویری رانگ۔ تو میری اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو کم از کم بہت غور سے سنیے، کیونکہ جو پیرنٹس، مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کا جو بچپن ہے وہ بہترین اور خوبصورت ہونا چاہیے، اور اب 21 سینچری ہے، وہ دور نہیں ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے دوست بن کر رہیں، اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ماریں یا ان کو آپ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ یہ سمجھیں کہ ڈنڈے کے زور پر ہو سکتا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ بچوں کے لیے
کسٹمائز سلیبس بھی بناتے ہیں. اور ہمارے ساتھ شعیب صاحب جڑ چکے ہیں, ہم ان کو اگین ویلکم کرتے ہیں. اور میں اپنے آڈینس سے اگین معذرت خواہ ہوں جو تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی اس کے لیے. ویلکم اگین سر. سر آپ اپنی بات کر رہے تھے, پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی وہ ہاں ہم وہ بات کر رہے تھے کہ مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ ہماری سوچ کا ہے. میں چند ماہ قبل پاکستان میں تھا. وہاں پہ ایک استاد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, ایک معاشرے کے استاد سے. میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو پہلا سوال کیا, یہ دیکھیے وہ یہ سوال یہ تھا کہ سر آپ وہاں پہ کتنا کما لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی میں اس شعبہ میں کمائی کے لیے تو نہیں آیا, ایک سوچ تھی اس لیے اس شعبہ میں ہوں. بتانے کا یہ واقعہ مطلب یہ ہے, مقصد اس کا کہ جس معاشرے کے استاد کی یہ سوچ ہے کہ آپ کما کتنا لیتے ہیں. دیکھیے استاد ہیں, آپ کو انٹلیکچوئل گفتگو کیجئے, کوئی میرے ساتھ نظریے کی بات کیجئے, کوئی فکر کی ایجوکیشن کی بات کیجئے, انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی تقابلی جائزہ پاکستان کے ساتھ بات کیجئے. اس کی بجائے ان کا سوال پہلا کہ آپ کما کتنا. یہ جو ہماری تھنکنگ ہے نا, میٹریلسٹک اپروچ, ہر چیز کو میٹیریل میں تولنا, جس دن ہماری یہ سوچ ختم ہوگی اس دن نہ صرف ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا, استاد بہتر ہوں گے, بچوں کو ہیلپ ملے گی, بلکہ ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس میں سلجھاؤ آئے گا. زبردست. سر آپ کو جب آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ آزاد کشمیر میں بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں, پاکستان میں بھی آپ لوگوں سے ملتے ہیں, تو آپ کو یہ کتنا مشکل لگتا ہے ان کے پیرنٹس کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ ان کے بچوں کو یہ ایشو ہے اور یہ ایک وہ پرابلم ہے جس کو ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہے وہ, کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس کو ایک دم سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ خدا نہ خواستہ کوئی اب نارمل ہے یا پاگل ہے. اس سوال میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں. نمبر ایک, میں اس چیز کو لوگوں کو آگاہی دیتا چلوں, جو بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں, کہ میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ جہاں جہاں مقیم ہیں, امریکہ میں, لیٹن امریکہ, یورپ, یو کے میں, گلف میں, پاکستان میں, ان سبھی کی فری آف چارج مدد کرتا ہوں. اور میرا یہ کہنا بلکہ نامناسب ہوگا, میں نہیں کرتا, بلکہ ہمارے پاس پورا پینل ہے, 11 لوگ ہیں, ڈنمارک سے, امریکہ سے, پاکستان, یو کے سے, میل فیمیل پروفیشنلز ہیں, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں, تھراپسٹ ہیں, آکوپیشنل اور اسپیچ اینڈ لینگویج بوتھ, سائیکالوجسٹ, ٹیچرز, ایجوکیشنسٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے والدین کے مسائل کو سنتے ہیں, بچوں کی ویڈیوز آڈیوز دیکھتے ہیں, اور اس کے مطابق اس بچے کے لیے ہم ایجوکیشنل پلان بناتے ہیں, اس کو کچھ عرصہ لے کے چلتے ہیں, والدین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کے مسائل کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں اچھے انداز سے. یہ پروجیکٹ اس کے تعارف کے بعد جو آپ کا سوال تھا, میں بھی اس پہ آتا ہوں. ہاں میں معذرت چاہتا ہوں, پچھلے پروجیکٹ کے حوالے سے کہتا چلوں, یہ فری آف چارج مکمل طور پہ پروجیکٹ ہے. اس میں ہم والدین کو کوئی فنڈنگ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں, والدین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب آپ کے سوال دوسرے پہ آتا ہوں, وہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے یا کشمیر میں. ہمارے جو کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ جہاں پہ بھی ہیں, چاہے وہ یو کے میں مقیم ہیں, یہاں پہ ان کی دوسری تیسری نسل ہے, اس کے باوجود ان کا جو یہ ڈائلیما ہے, یہ چھپانے والا, کہ اب میں نے شاید کسی سے اگلے دن بات کی کہ ہماری 90 سے 95% زندگی اس فکرے کے ارد گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب لوگ قیمتی ہیں, لوگوں کی فیلنگز قیمتی ہیں, یا آپ کا وہ بچہ جو سفر کر رہا ہے, جو کل کو گرو کر کے بڑا ہو کے مسائل کا شکار ہو جائے گا, وہ قیمتی ہے. ہمارے پوری سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی ہے, اور میں لوگوں کو اس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, پلیز کم فارورڈ فار دی سیک آف یور نیکسٹ جنریشن. ڈونٹ تھنک کہ لوگ کیا کہیں گے. ابھی یہاں پہ یہ مسائل ہیں, نند, بھاوج, درانی, جٹھانی, چچا, تایا, پھپھو, ماموں, ہمارا ایسا وہ کنجسٹڈ فیملی سیٹ اپ ہے, مطلب سوشل سیٹ اپ ہے. میں اس کا کوئی برائی نہیں گننا چاہ رہا, اس میں اچھائیاں بھی ہیں, لیکن اس حوالے سے ہمارے بچے بہت سفر کرتے ہیں, ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا. میں پیرنٹس کو ان سے یہ گزارش کروں گا, التماس کروں گا, ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ کائنڈلی ڈونٹ تھنک دیٹ وے, تھنک ویری پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو, کم فارورڈ اینڈ لیٹ بی اوپن اباؤٹ یور چلڈرن. ان کی جو بھی نیڈس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. زبردست. سر تو سر آپ جب آزاد کشمیر میں اوبیسلی آپ لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ تو نہیں کر پاتے, تو آپ کو کس قسم کے زیادہ ایشوز کا
کشمیر میں سامنا رہتا ہے؟ آپ نے کون سی پرٹیکولر کیونکہ ہم آگے چل کے ان پروگرامس میں بات بھی کریں گے کہ کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی وغیرہ کرنا، لیکن آپ کو سب سے زیادہ بچوں میں کون سا ایسا سائیکولوجیکل ایشو ہے جو ان پرٹیکولرلی بچوں جو نظر آیا اور آپ کو لگا کہ یہ پیرنٹس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے؟ میں عفت چونکہ اس فیلڈ میں کافی عرصہ سے ہوں اور ایک جذبے اور لگن کے ساتھ ہوں، تو میری باتوں میں کچھ سیاق و سباق بھی ہیں، کچھ سابقے لاحقے بھی ہیں۔ میں سیدھا سیدھا آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انتہائی احترام کے ساتھ with due respect to everyone، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں سے زیادہ، آپ نے کہا نا میرے تجربات کیا ہیں، میرے بالکل تجربات یہ ہیں کہ اسپیشل نیڈ بچے سے زیادہ جو ان کے والدین ہوتے ہیں ان کی نفسیاتی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچہ تو بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کے پاس شعور کا بھی وہ لیول نہیں ہے، وہ ہے اسپیشل نہیں، وہ مین سٹریم بچہ بھی نہیں ہے۔ والدین کی نفسیاتی مدد کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں، پہلے والدین کی سائیکولوجیکل گرومنگ، پازیٹیو کنسٹرکٹیو گرومنگ کرتا ہوں کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو لے کے چلیں۔ جب والدین کچھ کنونس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بچے کو ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں، بچے کے مسائل دیکھتے ہیں، اس کا پورا پروجیکٹ بناتے ہیں، پورا پلان بناتے ہیں، فائل بنتی ہے، پھر ہم بچے کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کا سوال تھا عفت، بچوں کو ڈیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بچہ قدرت نے ایک ایسی چیز بنائی ہوتی ہے، یہ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے، آپ اس سپنج کو نچوڑتے جائیں یہ نچڑتا جاتا ہے، آپ اس میں کچھ سموتے جائیں تو اس میں سموتا وہ لیکوڈ اس میں وہ سمانا شروع ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ آپ اس میں سما لیں۔ تو بچوں کو ڈیل کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، بچے کے والدین کو ڈیل کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ والدین کے جو ان کو ڈیل کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ والدین مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں ہم نے بہت زیادہ ریلیجن کو غلط انٹرپریٹ کر لیا۔ آپ یقیناً آپ کہہ رہے تھے کہ میں ریلیجن کے بھی اس اسپیکٹ کو کور کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ریلیجن کہاں کہاں پر آپ کو لگا کہ یہاں پر انہوں نے ریلیجن کی کو مس انٹرپریٹ کر ایک اپنے بچے کے لیے ایک بیریئر کریٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی امانت اللہ کشمیری صاحب، پہلے چادر تو سر پر رکھ لو۔ سر بہت افسوس کی بات ہے، آپ میری چادر کو چھوڑیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور بار بار فضول میں آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں۔ کائنڈلی اگر آپ کو یہ شو نہیں دیکھنا اور آپ اپنے بچے کے لیے کنسرن نہیں ہے، آپ پلیز یہ پیج چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس آئی ایم ان نو موڈ ٹو ٹیک نان سینس، کیونکہ میں آج اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس رپورٹ لکھتی ہوئی چھوڑ کے آئی ہوں، اور کیونکہ آج اور سر اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں اور ان کی بہت بزی روٹین ہے، یہ 3 جابس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو برائے کرم ان کو سننے دیجیے جن کو تھوڑا سا کام کی بات کریں، اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ جائیے، آپ کا کنسرن آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کو اپنے بچوں سے نہیں، آپ کو یہ آپ کو میرا دوپٹہ تو نظر آ رہا ہے، اپنے محلے میں جو پڑوس میں بھوکھا سویا ہوا انسان ہے اس کو بھی جا کے دیکھ لیجیے گا۔ آپ پلیز مجھے یقین ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم بہت بہتر بات کریں گے، اور آپ اگر بیٹھ کے سنیں انشاءاللہ آپ کی بھی تربیت ہو رہی ہے، بائی دی اینڈ آف دس سیریز آپ بہت بہتر انسان بن کے نکلیں گے۔ آپ ضرور میرا شو ریگولرلی دیکھیے گا۔ سوری ٹو کٹ سر، سر میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ آپ کو ریلیجیس پرسپیکٹو میں کہاں آپ کو لگا کہ یہاں پر انہوں نے ریلیجن کو مس انٹرپریٹ کر کہیں نہ کہیں یہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ سر کیونکہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی میں نے یہی دیکھا ہے، لیٹ می سے ویری کلیئرلی، کہ جو ان پڑھ جو بچہ کہیں نہ کہیں ویک رہ جاتا ہے، اسٹڈیز میں نہیں کوپ اپ کر پا رہا ہوتا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں اس کو لے جا کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ زبان سیکھنا، وہ زبان میں قرآن پاک حفظ کرنا جو کہ آپ کی ہے بھی نہیں، جو نارمل اسٹڈیز نہیں کر پا رہا بچہ، وہ قرآن پاک کیسے حفظ کرے گا؟ اور وہ میں نے خود یہ پرسنل ایکسپیرینسز دیکھے ہیں کہ بچے بھی آدھا ادھورا مولوی صاحب کے ڈر سے کچھ قرآن پاک حفظ کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے، پھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پھر ان بچوں کے پاس کشمیر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پھر جی ان کو کہتے ہیں سرویئر کا ڈپلوما کراؤ، اور گلف تو سارا اسی کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ جی سر۔ جی، مذہب کے حوالے سے عفت میں تو یہ الگ سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ ہم نے مذہب کو کس انداز سے لیا۔ خیر، چونکہ میں اس کو سیاسی یا مذہبی کوئی رنگ نہیں دینا چاہتا، میں اس کو اپنے ٹاپک میں ہی رکھنا چاہتا ہوں جو میری اسپیشلائزیشن ہے۔ مسائل موجود ہیں، والدین چونکہ شعور نہیں، تعلیم کی کمی ہے،
گورنمنٹ انوالو نہیں, لوگ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, سیمینارز نہیں, پروگرامز نہیں ہیں. والدین کو آسان حل کیا ملتا ہے بھئی, ان کے پاس بڑے شہر میں پلاٹ خریدنے کے لیے لاکھوں روپے تو ہیں, لیکن بچے پہ لگانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. میٹریلسٹک اپروچ آ جاتی ہے, اس بچے پہ ضرور لگاتے ہیں جن سے ان کو توقع ہوتی ہے کہ یہ کل کو کما کے ان کو کھلائے گا, پلاٹ اور گاڑی خریدے گا. یہ ناانصافی پاکستان میں, کشمیر میں, ہمارے ان علاقوں میں ہے. صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مذہب کی سمجھ ہے کہاں پہ. پہلے ہم مذہب کو ہم نے مقید کر دیا, نماز وہ بھی دن میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دو دفعہ, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, حج, حت المقدور تھوڑا بہت, اور اس کے بعد جو بیماری ہے, معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں, پہلے میں اس میں شامل ہوں, میں لوگوں کی بات نہیں کروں گا. غیبت, جھوٹ, بغض, بہتان, حسد, کینہ, کون سی بیماری ہمارے اندر نہیں ہے؟ لوگوں کے معاملات میں تجسس رکھنا, قتل و غارت گری, حرام کھانا, پتہ نہیں کیا کیا بیماری. مذہب کو چھوڑ دیں. ہم نے تو ہر چیز کے پیچھے یہی تو ہم نے کیا ہے نا کہ جو بندہ جہاں پہ فٹ ہوتا ہے اس کو وہاں فٹ نہیں ہونے دیا, اس لیے ہمارا ہر محکمہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میرا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں مجھے معذرت چاہتا ہوں, مجھے میرا نہیں کہنا چاہیے, ہمارا جو پروجیکٹ ہے, میرے ساتھ وہ 11 لوگوں کا پینل ہے, ہمارا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں, ہم دیہات میں, شہروں میں, ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ پڑھے لکھے والدین جو ہیں وہ پروفیشنل ہیلپ نہیں لے رہے ہوتے, بلکہ تعویذ لے رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ قرآن و سنت اور حدیث اور جو اسلامی ہمارے شعار ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. قرآن کی اہمیت ہے, اس کے ایک ایک حرف کے اندر برکتیں اور رحمتیں سموئی ہوئی ہیں. لیکن جب بچے کا کان نہیں کام کر رہا, آنکھ نہیں کام کر رہی, دماغ نہیں کام کر رہا, قرآن سے ضرور مدد لیں, لیکن پہلے اس کی جو طبی مدد چاہیے اس کو وہ لیں, جو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے وہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا, آپ پاس آ کے بیٹھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کس سواری پہ آئے ہو؟ کہتا ہے اونٹ پہ آیا ہوں. اللہ پاک کبھی بیشی معاف فرمائے. کہتا اونٹ پہ آیا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو محفوظ کیا کہیں بھاگ نہ جائے. وہ کہنے لگا نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے آ گئے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جائیں, اس کی حفاظت کا وسیلہ, مادی وسیلہ کریں, اس کی ٹانگ باندھیں, تو اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے آئیں. تو ہمیں وہ آسان لگتا ہے نا کہ بس تعویذ لے دیا اور بچہ پڑا ہوا. جو الفاظ پاکستان میں, معذرت چاہتا ہوں میری بات طویل ہوگی, میں اختصار پہ آ جاتا ہوں, وہ جو پاکستان میں ابھی تک ہم الفاظ استعمال کر, جو باشعور لوگ نہیں ہیں ان کے الفاظ کو چھوڑ دیجیے, میں تو الفاظ دہرانا بھی گناہ سمجھتا ہوں. جو پڑھے لکھے باشعور, جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچنگ کی جاب کر رہے ہیں, آج بھی جو پاکستان میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں, وہ دنیا ان کو متروک کر, وہ الفاظ متروک ہیں, وہ استعمال بھی نہیں ہو رہے. اتنے روڈ اور ہارش الفاظ ہیں. معذرت کے ساتھ ہم اس جگہ پہ ہماری یہ مذہب کو استعمال کر کے, سیاست کو استعمال کر کے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. جی ڈاکٹر شعیب صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ڈائلیما ہے ٹیچرس کا ایٹیٹیوڈ. بیچارے پیرنٹس کی تو ہم بات کر رہے ہیں, ٹیچرس جو بہت پڑھے لکھے ہیں, مجھے کہتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اپنا بچہ سمجھتے ہی نہیں, آن ہی نہیں کرتے. ٹیچرس بچے کی اگر ریزن ہے کہ بچے کو میتھس میں اچھا نہیں ہے, کیا ریزن ہے کہ بچہ ورڈ پہ کرنے میں پرابلم آ ہے, ٹیچر بات اچھا نہیں کرتے, اس بچے کو ایک جملہ کر دیتے آپ تم نہیں سے. یا پھر میں نے خود بھی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس تھا, چین میں پڑھایا ہے, اور آج پاکستان میں چین کا بڑا کاسٹ, بڑی بینکی لے رہے ہیں ان کی. اور چین کی جو مجھے بات تکلیف دے لگی, اس میں بچے کو, کچھ بچوں کو اگر لرننگ کا ایشو تھا تو میں ان کو کہتی تھی آپ ان کے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کریں, تو وہ بتانے نہیں دیتے تھے. اور وہ بچے میں 9th میٹرک پڑھا رہی تھی, تو وہ 9th اور کالج لیول تک پہنچ گئے تھے. اور ایک اسٹوڈنٹ تھا ایسا, فادر سننے کو تیار نہیں تھے, اور مجھے اس کی جو ایجنٹ سے کہا کہ آپ ان کو ہمیں فی سے غرض ہے تو آپ رہنے دیں. اور اس بچے کو باقی ٹیچرز ایسا دھتکارتے تھے, اتنا دھتکارتے تھے, وہ کہتے تھے یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اور وہ واقعی میں بات سچ تھی, کیونکہ اس بچے کا لیول 4th کا تھا, یا اس کی اتنی پکنگ پار نہیں تھی, آپ نے اس کو دھکا دے دے کے آپ نے اس کو 10ویں تک 9ویں تک پہنچا دیا, تو وہ کیا کرتا. تو سر آپ بتائیے گا اس میں ٹیچرز کی کتنی گرومنگ کی ضرورت ہے, اور اگر ان کا ایک ورڈ
اس بچے کو دھتکار دینا اس بچے کی پرسنالٹی پر وہ کیا افیکٹ ڈالتا ہے؟ میں دیکھیے اساتذہ کی اس حوالے سے بہت زیادہ کمی ہے. میں اساتذہ کا احترام کرتا ہوں. میرے والد صاحب بھی استاد تھے. میں نے خود اساتذہ سے پڑھا. آج اس مقام پہ ہوں الحمدللہ خود پڑھا رہا ہوں. بہت بڑی کمی موجود ہے. دیکھیے پاکستان میں جو پچھلے کچھ عرصہ میں مظالم ہوئے وہ دہشت گردی کو لوگ ظلم گنتے ہیں. ٹھیک ہے جان کا جانا ظلم ہے. میں اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اصل ظلم جو پاکستان میں کیا گیا وہ انٹلیکچولی اور فکر کے لحاظ سے شعور اور ویژن کے لحاظ سے انٹلیکٹ کے لحاظ سے پاکستانی قوم کو پیچھے دھکیلنا تھا. اب جو آپ نے سوال کیا اس میں جو میں مظالم کی بات کر رہا تھا سب سے جو بڑے مظالم ہوئے پاکستان میں وہ ہر بزنس کے حوالے سے نرسریاں کھلنا شروع ہو گئی. ہر بزنس کے حوالے سے اب دیکھیے کلینکس اور میڈیکل سٹورز اور ہاسپٹل کا ایک دور چلا. ایم بی ایس کرنے کا ایک دور چلا. ایم بی بی ایس بننے کا ایک دور چلا. اس طرح سے ابھی کچھ عرصہ ہوا پاکستان میں وہ اسکولز کھلنے کا ایک رجحان شروع ہوا. اب وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہے. آپ نے ادارہ بنا لیا. آپ کا اصل بزنس کچھ اور ہے. آپ کی اصل توجہ کچھ اور ہے. آپ کی جاب کچھ اور ہے. آپ نے ادارہ بنا کے وہاں پہ ایف اے پاس بی اے پاس ایم اے کیا ہوا جن لوگوں کو کوئی جاب نہیں ملتی. میں یہاں پہ بات ایڈ کرتا جاؤں. آپ نے دیکھا پاکستان میں نے آبزرو کیا ہے آپ ایئر فورس بھی ٹرائی کرتے ہیں. آپ یورپ بھی ٹرائی کرتے ہیں. آپ یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. کچھ نہیں بن پاتا تو آپ پارٹ ٹائم وقتی طور پہ کسی پرائیویٹ اسکول کو جوائن کر لیتے ہیں. چلو یار کچھ مطلب کچھ ارننگ کچھ پاکٹ منی آتی رہے. جب آپ کسی معاشرے کے اساتذہ کو اس طرح چنیں گے کہ جن کو کسی نے افورڈ نہیں کیا لینا ان کو آپ استاد بنائیں گے معاشرے کا تو معاشرے کی حالت یہی ہوگی. میں بات پہ واپس آتا ہوں کہ اب یہ جو اسکول کھل گئے ہر جگہ پہ ان اساتذہ کو جی شعیب جی صاحب فرمائیے. بات کیجیے گا. سوری ٹو کٹ یو اگین. بشارت حسین صاحب پلیز آپ یہ پروگرام چھوڑ دیجیے میرا آپ کیونکہ ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سننے کے بجائے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نیچے گالیاں لکھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ گالیاں اپنے گھر میں جا کے سنائیے گا اور آپ اپنی تربیت شو کر رہے ہیں. لٹرلی آپ کی اگر یقین مانیے آپ لوگوں کے لیے جیسوں کے لیے پروگرام ہے آپ اپنے پیرنٹس کو جا کے دعائیں دیجیے کہ انہوں نے آپ کو اگر توجہ دی ہوتی تو آج آپ بہتر انسان ہوتے اور آپ یہاں پر بیٹھ کے ایسی باتیں نہ لکھ رہے ہوتے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کے پیرنٹس کی لرننگ نہیں ہوئی نا. اب آپ یہاں پہ سیکھیے پروگرام اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیجیے گا تاکہ وہ بہتر انسان بن سکیں. جی میرے یہ جو حاضرین مجلس ہیں ہمارے پروگرام کے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عفت ہماری قوم کی بیٹی ہیں. آپ خدا را اپنا رویے کو تبدیل کیجئے. آپ ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں. اس چیز کو چھوڑیے کہ وہ ان کا پہناوا کیا ہے. اس چیز کو دیکھیے کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور فری آف چارج کر رہی ہیں. یہ صدقہ کے طور پہ کر رہی ہیں. میں صدقہ کے طور پہ کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس پروگرام کو پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی بجائے انہیں کوسنے کے یا مجھے برا بلا کہنے کے کائنڈلی آپ اپنے آپ کو سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. ہم تو اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے پہناوے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو پہلے صاحب آئے تھے وہ بھی یہ بھی اور باقی صاحبان سے میری گزارش ہے اس پروگرام کو سنتے ہوئے آپ کائنڈلی یہ نوٹ کریں کہ آپ کے گرد و نواح میں آپ کی فیملی میں احباب دوست میں گلی محلہ میں جو اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کے پاس جائیں. میرا نمبر ان کو دیں ان کے نمبر مجھے دیں تاکہ ہم ان بچوں کی مدد کر سکیں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں. خدا را ہمارے پہناوے کو چھوڑیے اور ہمارے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. زبردست سر. ایک راجہ امتیاز خان صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا کامنٹ کیا ہے اینڈ مجھے بڑی تھینک یو سو مچ سر آپ نے یہ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا وٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو امپروو دا بیسک ایجوکیشن آف یور کڈس. میرے خیال میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بچوں کو بھی شاید اسٹڈیز میں کمی بیشی ہوگی لیکن سر اس میں بچوں کو یہ بھی بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی سبجیکٹ کو کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اوور کانشیس ہو جاتے ہیں. جیسے میں اپنے گھر کی بات کروں جہاں پر
अभी सर एक इस बारे में बात करेंगे कि मुझे लगता है कि समहाउ आप अपने बच्चों को वो भी एक उनमें डर पैदा करें, क्योंकि अब मेरे घर में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भांजियां हैं, अगर उनको कोई सब्जेक्ट याद करने में मसला होता है कोई सब्जेक्ट, तो फौरन बोलते हैं ओ इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, इसको कोई मसला तो नहीं हो गया। एक ये बड़ी इशू है, उसको कैसे डील करना चाहिए सर? और दूसरी बात ये रही कि जो पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, बहन भाइयों को आपस में कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, वो जब तुम्हारी एज में था उसकी वो तो यूं लिखता था, उसके ये ग्रेड आते थे, तो तुम क्यों नहीं कर पाते? सर आई वांट कि आप इन दोनों बातों का जवाब दें। आप एक छोटी सी बात में इतनी बड़ी बड़ी बातें समो रही हैं इफ़त। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन शायद अब मैं बात का सीक्वेंस रखते हुए बाज़ औक़ात इतना कुछ दिमाग में बांधी तूफान कॉन्सेप्ट्स का चल रहा होता है, आई एम बात सो भूल जाता हूँ सॉरी मैं। सर। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑल इंटेलेक्ट, इट्स ऑल ब्यूटीफुल, डोंट यू वरी। तालीम के हवाले से मेरे कुछ आइडियाज़, मेरे जो सामईन हैं वो शायद उनसे एग्री ना करें। हम डायलॉग कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मेरे बात से एग्री करे मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, जो ना करे उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक डायलॉग है, हम उस पे बात करते हैं। एक पहली बात जो आपने की, देखिए हर बच्चे का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे का मैट्रिक करना, मैं पाकिस्तानी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा हूँ अभी, वही टर्मिनोलॉजीज़, ओ लेवल, ए लेवल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, हर बच्चे का इन क्वालिफिकेशंस को हासिल करना ज़रूरी नहीं है। मैं चंद दिन पहले का वाक़या सुनाता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए माज़रत चाहता हूँ, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। उनका बच्चा स्पेशल नीड है। अब वो लेकिन गाड़ियों में तवज्जो, इंटरेस्ट के हवाले से वो बच्चा इतना तेज़ और शार्प माइंडेड था कि बहुत खूबसूरत। मैंने उन साहिब को ये कहा कि बजाय इसको आप मारपीट करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके ग्रेड 8 तक ले जाएंगे, ग्रेड 9, ग्रेड 10 तक ले जाएंगे, उसके बाद जो आपने इसकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा किया होगा वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा कि ये बच्चा आपके लिए भी प्रॉब्लम और मुआशरे के लिए भी नासूर बनेगा। माज़रत के साथ सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ऐसे बच्चे बाज़ औक़ात मुआशरे के लिए नासूर बन जाते हैं जब उनकी ज़हनी अफज़ाइश मुनासिब अंदाज से आप नहीं कर पाते, या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा क्यों ना ऐसा करें। मैंने उनको मशवरा दिया कि इस बच्चे को आप जितना ये पढ़ता है उतना पढ़ाएं, उसके बाद अपनी सुपरविजन में इस बच्चे को एक गैराज बना दें, और वो रवायती सा ट्रेडिशनल सा गैराज ना हो, मॉडर्न हो, उसमें अच्छी मशीनरी लेके आएँ। इसको गाड़ी में पहले ही दिलचस्पी है, ये गाड़ियों को ठीक करे, उनके स्पेयर पार्ट्स बेचे, इसके पास 10, 15, 20 लोग काम कर रहे हों, इसको भी रोज़गार मिले बाइज़्ज़त, और अगर 10-15 लोगों को भी बाइज़्ज़त रोज़गार मिले। ये आइडिया कैसा है? वो कहने लगे नहीं, मतलब मैंने तो इसको ये बनाना है, मतलब इसकी फूफो क्या कहेगी और इसका चचा क्या कहेगा, मैं क्या जवाब दूंगा सबको। मैंने कहा अभी देखिए आप, मैंने आपकी हेल्प करनी थी कर दी, बाकी अभी कंपैरिजन आपने करना है कि आपको अपनी औलाद, अपना मुस्तकबिल अजीज़ है या इस बच्चे की फूफो, चचा, ताया, उनकी बातें अजीज़ हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। एक बात तो वो आपके सवाल का ये जवाब कि मैं इस बात पे एग्री हूँ कि आप बच्चे की दिलचस्पी के मुताबिक उसको पढ़ाएं, दिलचस्पी के मुताबिक उसको जॉब दिलवाएं, उसकी दिलचस्पी के अगेंस्ट जाके एक मुनासिब सी हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन नामुनासिब हद तक कुछ भी ना करें। उस बच्चे को अगर वो दुकान बनाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन में आना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, जॉइनर इलेक्ट्रीशियन, कुछ भी, उसको उस फील्ड में आने दें। एंड ऑफ द डे रोज़गार ही कमाना है ना, वो रोज़गार कमाएगा, बाइज़्ज़त तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलेगा। वो जो आप तशद्दुद कर रहे हैं, जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उससे निकलेंगे। नफ्सियाती मसाइल आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उससे बचेंगे। मेरा तालीम के मुताबिक तो ये नज़रिया है कि बच्चे को उसके एकेडमिक कैलिबर के मुताबिक तालीम दिलवाएं, फुफ्फो, चचा, ताया क्या कहेंगे उसके मुताबिक तालीम ना दिलवाएं। एक बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला चल रहा है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया अभी पाकिस्तान में स्पेशल नीड बच्चे जो हैं वो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है।
والدین کو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. والدین کو یہ سمجھنا چاہیے جن والدین کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا ان کے پاس وہ ایجوکیشن شعور نہیں ہے, وہ تو چلیں ایک وہ الگ کیٹیگری ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان کی حد الوسع مدد کر سکیں. وہ والدین جن کے پاس ریسورسز ہیں, شعور اور تعلیم ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک بچہ آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, ایک بچہ ADHD کے ساتھ ہے, ایک بچہ ایسپرجر سنڈروم کے ساتھ ہے, ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے, ایک بچے کو فزیکل چیلنج ہے, اس کو میڈیکلی فزیکلی اس کی ٹانگ, بازو, سر, دھڑ, گردن کہیں کو پرابلم ہے. اب ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ ان کو اٹھایا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یہاں پہ پرابلم ہے. ان والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے, NGOs چیریٹیز کو یہاں پہ آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے, سیمینارز اور پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے, ویب سائٹس بنانے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا پیجز بنانے کی ضرورت ہے. والدین کو ایجوکیٹ, یہاں پہ سائن پوسٹ کرنا ہے ان کو کہ بھئی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آگے اس سے آگے اگلی اسٹیج پہ ظلم دیکھیں, ظلم کی انتہا دیکھیں. وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو اشفا, MH, CMH, شوکت خانم, شاہ فیصل, جو بڑے بڑے نام ہیں وہاں بھیجتے ہیں. وہاں پہ ایک ٹیسٹ کا 5 سے 10 ہزار روپیہ لگتا ہے. وہ والدین ٹیسٹ رپورٹس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان ٹیسٹ رپورٹس کو پڑھنا ان کے لیے درکنار ہے بیچاروں کے لیے. سر اب ان آپ نے ٹیسٹ بڑی رپورٹس کو جن کو وہ پڑھ نہیں سکتے, ان کو پڑھ کے انالائز کر کے کنکلوڈ کر کے بچے پہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے یہ اب. اور اس ڈاکٹر کا ظلم دیکھیے جس نے ان سے 10,000 روپیہ تو ہتھیا لیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ نہیں بھائی میں یہ حرام نہیں کھاؤں گا, بچے کو لے جائیے کائنڈلی, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, بچہ میرا کیس نہیں ہے, کسی اور کو دکھائیے, یہ بندہ ہے, یہ اس کا کارڈ ہے, کائنڈلی اس کے پاس جائیے. اس نے 10,000 ہتھیا. والدین ان کا کوئی نہیں ہے آسرا, درمان راہ, ان کو کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مسائل, یہ جو باتیں آپ نے کی, میں بڑا اوپنلی اس چیز کو یہاں پہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ اس پروگرام کے وساطت سے, مس عفت کے وساطت سے, اس ٹی وی چینل کے وساطت سے, میرا سوشل میڈیا پیج, واٹس ایپ, فون نمبر وہ لیں, اور جو بھی ہیلپ چاہیے اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں. بعض اوقات بہت بزی ہوتے ہیں, 2-4 دن 5 دن ویٹنگ ٹائم بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اگر ہم بزی نہ ہوں تو ہم 1-2 دن میں ہی ساری بات سن لیتے ہیں. اور میں ہیلپ کروں گا, اگر ہیلپ نہیں کر سکا تو سائن پوسٹ ضرور کروں گا کہ بھئی گجرانوالا میں یہ انسٹیٹیوٹ ہے, شاہ کوٹ میں یہ ہے, کراچی حیدرآباد میں یہ ہے, وہاں پہ جائیے تو وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہوگی. آپ یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو کسائی بیٹھے ہوئے ہیں نا الٹی چھریاں لے کے کاٹنے کے لیے, ان سے بچ جائیں گے. بالکل سر, آپ نے بڑی پیاری بات کی. میری اپنی ایک فرینڈ ہے, شی سرٹیفائڈ جو ٹرینر ہے, وہ بیسیکلی آٹک بچوں کو ڈیل کرتی ہے. تو اس کو اس کے جو ان کے باس تھے انہوں نے کہا کہ آپ کتنا چارج کرتی ہیں پر سیشن. شی سیٹ 1000. تو وہ ان کے سپروائزر نے کہا واٹ یو چارج 1000, یہ بہت کم ہے, آپ کو 5 سے 6000 کم از کم انیشیلی چارج کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ سر یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اور زیادہ تر تو وہ میں ان فیملیز کو ڈیل کرتی ہوں جو کہ جن کو تو پتہ بھی نہیں ہے, اور غربت جس ملک میں اتنی زیادہ ہے, وہاں پر اگر آپ کو فری آف کاسٹ مل رہا ہے تو پلیز آپ اپنے بچوں کے ایشوز ڈسکس کیجیے. اور یہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ سر ہم اس پہ اگر 1 سال 2 سال بھی پروگرام کرتے رہیں تو یہ چلتا رہے گا. لیکن پھر بھی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب اتنی جو شعیب ہاشمی صاحب ہیں, یہ اتنا ٹائم نکال کر آ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور اس پہ انہوں نے یہ پین فیل کیا, انہوں نے اپنے, مجھے یاد ہے کہ کل جب ان کو میں نے کال کی ڈسکس کرنے کے لیے, ان کے پاس 15 منٹ بھی نہیں تھے, اور بڑی انہوں نے ٹائم نکالا اپنے اسکیجول میں سے, اور یہ ٹائم بار بار چیک کر رہے تھے کہ آج کے شو کے لیے, میں آج کے دن کے لیے شو کرنے کے لیے, ان کے پاس اگر اسکیجول نکل آئے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بہت زیادہ سے زیادہ یا آپ پیرنٹس کو دکھائیں, بچوں کو دکھائیں. کہیں آپ کے ساتھ تو آپ کے پیرنٹس نے اس طرح سے نہیں کیا کہ کہیں وہ آپ کو سمجھ نہ پائے ہوں, تو کل آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر والدین بنیے, یہ پروگرام دیکھیے اور اس سے آگاہی پھیلائیے. سر آپ نے بات کی کہ ایک تو چلیں یہ اویئرنیس کا ایشو ہے بھی, اور ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے اس میں. سر اس کے علاوہ اور ابھی جو آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے سسٹم, آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں کوئی ایسے گروپس ہیں ڈاکٹرز کے جو کہ ریموٹ ایریاز میں جا سکیں, جہاں پر
اب آزاد کشمیر کے کچھ علاقے ویسے بھی ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن بھی پراپر نہیں ہے، تو وہ سوشل میڈیا کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ پلیز آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں ہم آپ لیتے ہیں، میں اپنا آخری کوشچن سر سے کر رہی ہوں، پھر آپ لوگ کوشچن کیجیے گا سر۔ وہاں پر آپ یا پھر آپ لوگ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کا اینولی جو بائی اینول کچھ آپ کا ٹریننگ کیمپ لگے جس میں آپ دور دور علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر دور کے اسکولس میں ٹیچر سے ڈیل کریں، پیرنٹس سے ڈیل کریں، کیا ایسا ہوتا ہے آپ لوگ؟ بہت شکریہ عفت، آپ نے بہت اہم جو ٹاپک ہے اس کی طرف میری توجہ مبذول کروائی۔ میں نے کوشش کی اس سال جو میں ٹائم اسپیئر کر سکتا تھا اس پروجیکٹ کے لیے، للہ خدا کی راہ میں وہ کیا، اللہ پاک قبول کرے، اگلے سال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، جس سمت میں آپ کا اشارہ ہے میں اس انداز سے پاکستان میں اس کو آرگنائز نہیں کر سکا ابھی۔ پاکستان میں معذرت چاہتا ہوں، پاکستان میں کچھ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو مالی حوالوں سے کر رہے ہیں، جن کا یہ ذریعہ ہے روزگار۔ دیکھیے روزگار کمانا کوئی نقصان کی بات یا غلط بات نہیں، لیکن اس کو غیر ضروری فائدہ مند تجارت کے طور پہ لینا وہ ایک عجیب و غریب رجحان بن جاتا ہے۔ خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں آپ کی بات پہ آتا ہوں۔ میری وہاں پہ کچھ اداروں سے میں کانٹیکٹ میں ہوں، مظفر آباد میں، میرپور میں، گجرات میں بہت اچھی طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اگر نام مینشن نہ کروں زیادتی ہوگی۔ گجرات کے پاس لالا موسا چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ المدثر ٹرسٹ کے نام سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ مطلب 100 کی تعداد میں بچے وہاں پہ مقیم ہیں، ان کو اسپیشل نیڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے، ہیلپ دی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ، نیشنل نہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، ان کو میڈیکل ہیلپ دی جاتی ہے، اور وہاں پہ 400 سے 500 بچہ جو ہے وہ مقیم ہے اور تعلیم لے رہا ہے۔ پاکستان میں کام ہو رہا ہے، لیکن جس مقدار میں جس تعداد میں ہونا چاہیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں جو چیریٹیز ہیں، این جی اوز ہیں، لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں گرین پاکستان کے نام سے، ایکالوجی انوائرمنٹ کے نام سے، میڈیکل کے نام سے، ڈائلسس، پینے کے پانی، ہر طرح سے کام ہو رہا ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا پلیز کم فارورڈ، پلیز فیل امپورٹنس آف دس چیپٹر، دس ٹاپک ایز ویل، اینڈ ڈو سم تھنگ ویری آرگنائزڈ، ویری پروفیشنل فار دیز چلڈرن۔ اور میں آپ کے اس سوال کی وساطت سے اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی انشاءاللہ پاکستان جانا ہوا تو میں جو تنظیموں سے رابطے میں ہوں، ہم ایسا ضرور کریں گے کہ والدین کو ایجوکیٹ کر سکیں تاکہ وہ اس چیز کو منظم انداز سے آگے لے کے جا سکیں۔ بالکل سر، دیکھیں پروگرام کا مطلب ہم میں سے کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں بیٹھا ہوا، میں تو بالکل سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں اور ہماری آڈینس کی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آڈینس کو اگر جو اللہ نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے تو میں اس کے تھرو اپنے لوگوں کو جیسے بھی گائیڈ کر سکتی ہوں کروں۔ خدا نے آپ کو جو آپ نے اتنی ایبلٹی دی ہے، آپ اتنے کوالیفائڈ ہیں، آپ کی اتنے اچھے کریڈینشیلز ہیں، آپ نے سوسائٹی کا پین لیا، تو ہماری کوشش یہی ہے۔ دیکھیں میں بھی کل اس آئیڈیا سے بھی کوئی بیٹر آئیڈیا آپ کے پاس لے کر آئے جو کہ زیادہ پریکٹیکل ہو اور آپ کے لیے بھی فیزیبل ہو، تو آپ اس آئیڈیا پہ بھی ورک کر سکتے ہیں۔ سر ہمارے ہاں ایک عمران بزمی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اور مجھے بڑے خوشی ہوئی ان کا کوشچن دیکھ کے، کہ انہوں نے کہا ہے کوشچن ٹو قریشی صاحب: ون آف مائی کزن سن is very sharp in doing things like playing PlayStation and all sort of games, comparatively very good uh, of his age group kids, but he hates reading and writing. Once you ask him to for these things, he goes angry. Kindly give your opinion. Thanks. اب انہوں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے میں نے کہ بچوں کو پیرنٹس یہ بالکل اسی بات سے جوڑ لیتے ہیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت ٹاکٹیو ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کہتے ہیں باتیں تو تمہیں بڑی آتی ہیں، تم پڑھ نہیں پاتے، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو مووی سانگس کا بہت زیادہ دلچسپی رہتی ہے۔ میری اپنی کزن ہے، وہ انڈین ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی تھی، اس کو ڈراماز ان سب میں انٹرسٹ تھا، وہ میٹرک بھی نہیں کر پائی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے سجیشن یہ دی کہ ہم اس کو لاتے ہیں، اور اسلام آباد میں ایک اکیڈمی ہے، وہاں پر 1 سال کا کورس ہوتا ہے، یہ بیسک ڈپلوما کر لے گی فلم میکنگ کا، بعد میں یہ کرے گی۔ تو مجھے کہا گیا کہ ڈونٹ لیو دس، آپ لوگوں کے فیملی میٹرز میں مت بولیں، اور دوسرا یہ کہ ہم عباسی ہیں اور ہم یہ والے کام نہیں کرتے فلم میکنگ۔ یہ تو سوسائٹی کی جہالت ہے، لیکن آپ ان کے کوشچن کو کیا جواب دیں گے؟ بہت کارآمد اور انٹلیکچوئل کویسچن ہے عمران بزمی صاحب کا۔ ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں
وہاں پہ شادی اس نام سے کی جاتی ہے کہ بھائی بچپن میں تمہاری پھپھو کو میں نے ہاں کی تھی، اب اگر نہ کیا تو مطلب جائیداد جاتی رہے گی، جائیداد کا حصہ جاتا رہے گا، پھپھو جینا دوبر کر دے گی، خاندان جوڑنے. ماموں چچا تایا جینا دوبر کر دیں گے، جائیداد میں حصہ جاتا رہے گا وغیرہ. اس نام سے تو شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا بگاڑ کا آغاز. میں کسی کے لیے ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا چاہ رہا، اپنے جو معاشرتی حقائق ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھئی یہ لڑکی اور یہ لڑکا ایک دوسرے کو کمپیٹیبل ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، مذہبی حدود کے اندر رہتے ہوئے، معاشرتی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ولی کو اعتماد میں لے کے یہ نکاح میں آنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ایک دوسرے کو. کل کو اگلی نسل جب پیدا ہوگی اس کے لیے اچھے والدین ثابت ہوں گے، لہذا ان کا نکاح کر دیا جائے. بھئی پاکستان میں یہ واقعہ کتنے % ہو رہا ہے؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے اس نام سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ اب پیرنٹس میچیور ہو گئے ہیں، پیرنٹس کے پاس ارننگ مناسب ہے، ان کے پاس سیونگ اچھی ہے، وہ بچے کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، اچھا لباس، اچھی لائف سٹائل، ہیلدی فوڈ، سارا کچھ دے سکیں گے. اس لیے چلیں ابھی کوشش کرتے ہیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں. اس سوچ کو لے کے بچہ پیدا نہیں کیا جاتا، اس سوچ کو لے کے بچہ پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ 2 سال ہو گئے ہیں تم لوگوں کو، وہ کوئی نہیں پلان کر رہے ہو، مطلب پلان ہو رہا ہے، بیٹی بیٹا مطلب کچھ نہیں، کوئی پرابلم ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے. راستہ گزرتے وہ خاتون جو آپ کے گھر 2 منٹ رکی ہے، پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے اس کو پانی آفر کر دیا، اور پانی کا گھونٹ پینے کے بعد پہلا سوال آپ سے یہ کرے گی، ہاں میری تھی میرا بیٹا پھر شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. بچے ہیں نہیں؟ پھر جی نہیں. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 3 سال ہیں. تو پھر ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کو پرابلم چل رہی ہے. ان چیزوں کو لے کے تو بچہ پیدا کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا دوسری جگہ. اب جہاں پہ معاشرتی رویے اور معاشرتی عادتیں اس طرح کی ہوں کہ شادی کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، بچہ پیدا کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وہاں پہ سوال یہ نہیں اٹھتا کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے. عفت عباس صاحبہ مجھے یہ اجازت دیجئے میں یہ سوال اٹھاؤں اس معاشرے کے لیے کہ وہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھتا بچے کی، وہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے ماں باپ کی تربیت کیسے کی جائے. ایسی سوسائٹی کے لیے بچے کی تربیت تو چھوڑ دیں، وہ تو بات کی بات ہے. اتنا بڑا المیہ میں یہ ساری گفتگو میں نے 3-4 منٹ اس پہ صرف کر دی، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے صرف کیے تاکہ معاملے کی شدت کا، بگاڑ کی شدت کا اندازہ ہو سکے سامعین کو کہ ہمیں ان عادتوں سے، روایات سے نکلنا. میں یہاں پہ یہ کلیئر کرتا چلوں کہ میں کسی بھی حوالے سے مذہب اور معاشرے کی روایات سے نکلنے کی کسی کو نہیں دعوت دے رہا. ہمیں مذہب کو بھی رکھنا ہے، ہمیں معاشرتی روایات کو بھی رکھنا ہے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نئے زمانے جدت کے ساتھ اپنی شادیوں کو، اپنی روایات کو، اپنے بچے پیدا کرنے کو، ان چیزوں کو ہمیں کمپیٹیبل کرنا ہوگا سوسائٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل سوسائٹیز کے ساتھ. معذرت چاہتا ہوں، میرا بات لمبی ہو گئی. اب آتے ہیں اپنے ہمارے پوائنٹ پہ. عمران بزمی صاحب نے بڑا انٹلیکچوئل کویسچن کیا. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دی شو فرسٹ آف آل. اور سیکنڈلی بات یہ ہے، میں جب بھی ایس سی این بچے کے والدین یا کسی بھی والدین جو مجھ سے پیرنٹنگ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، میں سب سے پہلا ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ پلیز انکریز آؤٹ سائڈ ٹائم فار یور چائلڈ ایز مچ ایز پاسبل اینڈ ڈیکریز اسکرین ٹائم فار یور چائلڈ ایز مچ ایز پاسبل. آج کے ہر بچے کی اب 21 کروڑ عوام ہے. بچے کتنے ہیں پاکستان میں یہ نہیں مجھے پتا، کروڑوں میں ہوں گے، سے فار ایگزامپل 5 کروڑ. تو 5 کروڑ بچے کا یہ مسئلہ ہے اس وقت. میں نے 4 کروڑ نہیں کہا، 4.5 نہیں، 5 کروڑ بچے کا یہ مسئلہ ہے. جو میں بھی وہ پیرنٹنگ والی بات کی تھی نا، وہ یہاں پہ وہ جوائن ہوتی ہے. پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ ٹائمنگ کیا ہے اسکرین پہ جانے کی، اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. اللہ نے پیسہ دیا ٹیبلٹ تو آ گیا، اللہ نے پیسہ دیا موبائل تو آ گیا. اب اسکرین ٹائم کتنا رکھنا؟ بچہ اڈکٹ ہو گیا اسکرین کا، ماں اڈکٹ ہو گئی اسکرین کی، باپ اڈکٹ ہو گیا، ہانڈی بن رہی ہے، موبائل پہ کھڑے ہیں. بھائی اسکرین ٹائم اپنا نوٹ کیجئے، 30 منٹس 40 منٹس اے ڈے. اس کو اس انداز سے لیجئے، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں. وہ پیرنٹنگ کی جو بات کی تھی یہاں پہ کو ریلیٹ ہو رہی ہے. اب وہ بچہ سارا دن گیم پہ بیٹھا ہوا ہے، ایکس باکس پہ، موبائل پہ، ٹیبلٹ پہ بیٹھا ہوا ہے.
اور اب وہ عادی ہو گیا اس چیز کا, اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے. پہلے تو آپ نے اس کو اس ایڈکشن میں آنے نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کی پیرنٹنگ پہلے وہاں پہ فلاپ ہوئی. اس کے بعد اب جب اس ایڈکشن میں آ گیا تو اب اس کو نکالنے کے لیے آپ کو بڑی اچھی خاصی مضبوط پیرنٹنگ کا سہارا چاہیے, جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ پہلے ہی اس بچے کو اس بیماری میں آنے ہی کیوں دیتے. تو ثابت ہوا آپ کے پاس اتنی وہ پیرنٹنگ کی صلاحیت نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے, آپ پکڑیں گے وہ کیا ہوتا ہے زبردستی کا راستہ, ڈنڈے کا راستہ. دلیل نہیں ہوگی, گفتگو نہیں ہوگی, ڈائلاگ نہیں ہوگی, کنورسیشن نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک اور فقدان ہے, بچوں کو بٹھائیں, اس کو اچھا برا سمجھائیں. تو معذرت, انتہائی معذرت, بہت لمبی بات ہوگی, چونکہ اگلے پروگرامز میں یہ ساری باتیں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. آج اس پروگرام میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, بچے کی اسکرین ٹائم کو ریگولرائز کریں, اس کو ایک ٹائم ہم دیں. اس پہ بھی شو کر سکتے ہیں سر, اس پہ بھی ہمیں پراپر شو کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا طرف باتوں میں ہمارا دھیان آ گیا. ہم جو اور ڈس آرڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک یہ شو بھی کریں گے کہ اسکرین ٹائم کم کیسے کیا جائے, کیونکہ پاکستانی سوسائٹی وہ ایسی ہے کہ میرے اپنے گھر میں میری بھانجیاں ہیں, ہم لوگ ان کو باہر نہیں لے جا سکتے کیونکہ پیرنٹس مدر دونوں جاب کرتے ہیں, اور پھر ان کو سیٹرڈے سنڈے کو ہی لے جایا جا سکتا ہے باہر سوئمنگ کے لیے, یا اس میں یو نیڈ ٹو کیپ ٹائٹ چیک کہ آپ کے بچے کہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ایک درندہ صرف معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی زینب محفوظ نہیں ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم سو سوری, میں یہ بات کہہ رہی ہوں, اس لیے بچوں پیرنٹس کو میں اس معاملے میں تھوڑا سا ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ سبجیکٹ جس پہ ہمیں بہت ڈیپتھ میں جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا آلٹرنیٹس ہو سکتے ہیں اس معاملے میں. ہمارے پاس جی سر, ہمارے پاس لاسٹ 5 منٹ رہتے ہیں. جی میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اب درندگی کی بات کرتے ہیں. عفت عباسی ملائیشیا میں بیٹھی ہیں, چیریٹی ورک کر رہی ہیں. شعیب ہاشمی یو کے میں بیٹھا ہے, چیریٹی ورک کر رہا ہے. مقصدیت کا پتہ نہیں, موبائل اللہ نے دے دیا, 2 لفظ لکھنے بھی آ گئے. اور درندگی کا عالم یہ ہے, یہ بھی درندگی ہے نا. درندگی خالی یہ تو نہیں ہوتی کسی کو باہر نکل کے گن لے کے شوٹ کر دیا. مینٹلی آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس سے بڑی درندگی, یہ تو سب سے بڑی درندگی ہے. تو یہ لوگوں کو مقصدیت کا نہیں پتا کہ اس پروگرام کا پرپز کیا ہے. سب سے بڑی درندگی ہے یہ کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو. دیکھیے جو آپ نے کہا نا اسکرین ٹائم والی بات, اس کو صرف بچے کو ریگولرائز کریں اور اسکرین اس کو ایز اے ریوارڈ دیں کہ بھئی اچھا تم نے یہ اچھا کام کیا, مارکس اچھے آئے, آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم. تم نے میرے ساتھ یہ ٹیبل لگایا ڈنر ٹائم پہ, آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم ہو گیا تمہارا. تم نے یہ کام آج اچھا کیا. کوئی بہانہ ڈھونڈیں, کوئی پولائٹ اینڈ سفسٹیکیٹڈ, کوئی بھی جو اس نے کام اچھا کیا, بہن کی مدد کر دی ہے, صفائی میں ہیلپ کی ہے, کچھ کیا, بھئی تم نے ٹائڈی اپ کیا, تو تمہیں آج آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم. اس کو تاکہ اس کو چیز, جو آج پڑھے لکھے باشعور پولائٹ ممالک ہیں, قومیں ہیں, وہ اسکرین کے مسائل کو ایڈکشن کے طور پہ انہوں نے لسٹڈ کیا ہے کہ یہ اسکرین ایڈکشن ایک بیماری ہے. اس کے ماہرین وہ پیدا کر رہے ہیں, اس کے ادارے, اس کی دوائیاں, اس کے طریقے سائیکولوجیکلی. جاپان میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے, ایک پرابلم ہے جو کہ والدین کو ڈیل کرنی پڑے. بالکل سر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پہ ہم پروگرام میں چل کے بات کریں گے. اور آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم لوگ اپنے آپ کے ڈسکس کریں گے. ہم اپنا نمبر بھی چھوڑیں گے اپنے پروگرامز میں. نیکسٹ ہم جو شو ہوگا اس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے کہ بیسیکلی اسپیشل نیڈس ہوتی کیا ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے, اس سارے میں بات کریں گے. پھر ہم اس کے بارے میں آٹزم کے بارے میں بات کریں گے. پھر اس طرح کے جتنے بھی ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں چاہیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ کو کسی کو بھی, آپ کے بچے کو, کسی کے جاننے والوں کو مسئلہ ہے تو پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ہی صحیح آپ ہمیں ان سے کانٹیکٹ کروا دیجئے. ہم بات کر پائیں گے ان سے. آپ اپنے اگر یہ پروگرام سن کے ایجوکیٹ کر پائیں تو بھی آپ کے لیے بہت, آپ کے لیے یہ ثواب کا کام ہے. اور ایٹ لیسٹ اس بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے گا تو وہ اپنی نسلوں کو دعائیں دے گا. اگر گھر میں ڈسپلن اور رولز بنائے جائیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. جی رولز بنانے کے لیے بالکل ضروری ہے, لیکن ان پیرنٹس کو خود بھی رولز پہ عمل کرنا چاہیے. اگر پیرنٹس دونوں بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی رولز نہیں اڈاپٹ کر سکتے. جی اینڈ لاسٹلی سر, کیسا لگا آپ کو آج فرسٹ ٹائم جے کے ٹی وی کی اسکرین پر آ کر؟ اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا اب ریگولر شو ہوا کرے گا. میں اپنے آڈینس کو بتا دوں, وینسڈے کو یو کے ٹائم 5 بجے آپ پاکستانی وقت کے مطابق دیکھ لیجیے گا, کیونکہ میرا تو سب سے آکورڈ ٹائم چل رہا ہے, میرے رات کے 12 ہو رہے ہوں گے. تو آپ
जो भी हो हमारी ऑडियंस जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम शेयर हो सकता है प्लीज़ जुड़िएगा, और मेरी इस पे ये ख्वाहिश होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस प्रोग्राम को देखने जो लाइव व्यूवर्स हों वो 50-60 होने चाहिए, इससे ज़्यादा। जी सर, आप लास्टली आप कहिएगा आपको इस शो में आकर कैसे लगा, और अगर हम लोग को इस प्रोग्राम के आने के लिए मेरे लिए कोई बात या ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें तो वो अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। मैं जेके टीवी का आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे ऑन पैनल लिया। ये प्रोग्राम स्पेशल नीड लोगों के लिए है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, दुनिया के किसी कोने में हों। मैं उनके अगर काम आ सकूं, मेरा पैनल उनके काम आ सके, वो ज़रूर राब्ता करें। जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त के लिए इतना ही, और हम अगले हफ्ते डॉक्टर साहब से फिर मिलेंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाला वक्त। आप पढ़ाते हैं और आप एक एक बच्चे को जाके इंडिविजुअली मिलकर उनके इशू सॉल्व करते हैं। इट्स बिग थिंग, और आपको खुदा के काम का अजर दे दुनिया में भी और यहाँ इस दुनिया के बाद भी। और आपका में और आपका इंशाल्लाह नाम लिखा जाए उन लोगों में जैसे कि मदर टेरेसा, अब्दुल सत्तार साहब वगैरह का नाम लिखा जाता है। तो अब तक के लिए आपको हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और हम अपने फॉर्मली शोज़ का आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत जी नाज़रीन, अब हमने आज एक तारुफ़ी शो था जो हमने स्टार्ट कर दिया है डॉक्टर साहब के साथ। अब मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप हमें हर हफ्ते जॉइन कीजिए, हमें इस शो के बारे में गाइड कीजिए, और अगर आपके बच्चों को मसले मसाइल हैं तो आप अपने बच्चों को उनके दोस्त बनिए, उनके मसले हल कीजिए, उनके टीचर से जाकर बात कीजिए। अगर कहीं लगता है आपको आपकी पर्सनैलिटी में कहीं कोई कमी रह गई आपके पेरेंट्स की निगलेक्ट करने की वजह से, तो आप अपने बच्चों का बेहतर पेरेंट बनिए, अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार होते हुए बेहतर पेरेंट बनिए, और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को मसाइल को हल कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। इफ़त अब्बास, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है मेरे नाजरीन के लिए कि कल हमारे साथ एक तनवीर साहब का जो इशू चल रहा है, इस पर मैंने 2 गेस्ट को लाइन अप किया है, एक सरदार साजिद नवाज़ को और एक है एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है कंवल हयात। वो इस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे कि क्या इशू है, ये जो झंडे की बात हुई आप लोग से मिल करके आप यूके टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे और यूके का टाइम होगा उस वक्त 2 बज रहे होंगे। आप हमारा शो ज़रूर देखिएगा, मैं बैनर भी चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। तक इस शो से इतना ही, हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।